الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب غصہ نہیں کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. ایاک نعبد، ہم اپنے اللہ رب العزت کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ نماز کے اندر ہم یہ اللہ رب العزت سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کر کسی کے سامنے سجدہ کریں، قبر کے اوپر سجدہ کریں، کسی کے سامنے جا کر دعا مانگیں، کسی کے سامنے ہم خوف خشوع کرنے لگ جائیں، تو کیا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم بات کر کے آئے ہیں وہ غلط نہیں ہو جاتی؟ ہم اپنے اللہ کو بتا کر آ رہے ہیں مسجد سے، اللہ تیری عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ جا کر دعائیں بزرگوں کے سامنے قبروں پر جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. سجدہ یہ عبادت ہے. ہم کبھی کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی قبر والے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سجدے، یہ جو عبادات، یہ جو نظر و نیاز کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، کوئی دوست ہے ہی نہیں، تو پھر ایاک نعبد یہ بات کر کے پھر ہم اس سے احتراز کیوں کر لیتے ہیں؟ اس سے اعراض کیوں کر لیتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نستعین. انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اے اللہ، میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کرتا. یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے، مسجد سے باہر نکل کر، پھر دربار پر جا کر ان لوگوں سے اولادیں مانگنے لگ جاتا ہے، ان لوگوں سے بارشیں مانگنے لگ جاتا ہے کہ بزرگوں آپ بارش برسا دیں، بزرگوں آپ ہمیں اولادیں دے دیں، بزرگوں آپ ہمیں بچہ دے دیں، آپ ہمیں بچی دے دیں. ان لوگوں سے شفاعیں مانگنے لگ جاتا ہے کہ جو شفاعت دینے کے قابل نہیں ہیں، جو اولادیں دینے کے قابل نہیں ہیں، جو بارشیں برسانے کے قابل نہیں ہیں، ان کا یہ اختیار نہیں ہے. ان لوگوں کے سامنے جا کر یہ باتیں، یہ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ایاک نستعین، اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. جیسے ہی باہر نکلا، اس کی ایمان کو کیا ہو گیا، اس کی زبان کو کیا ہو گیا، اس کے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی یہ کہہ کے آ رہا ہے اللہ تجھ سے مدد طلب کرنی ہے. بارش اگر نہیں ہو رہی تو اس بارش والی مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اولادیں نہیں ہیں تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے.
اگر بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ پھر بعض حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو جی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جایا کریں، ڈاکٹر اللہ سے مانگا کریں۔ ہاں، آپ صحیح کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر پانی گھڑے کے اندر موجود ہے، وہ خود تو چل کر ہمارے پاس نہیں آتا، ہم کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ پانی لے آ، یہ جو اس نے ہماری مدد کی ہے، پانی ہمارے تک پہنچایا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس بندے کے اختیار کے اندر تھا، ما تحت الاسباب، یہ اس بندے کے اختیار کے اندر تھا کہ وہ گھڑے سے پانی ڈال بھی سکتا تھا اور ہمیں پلا بھی سکتا تھا۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے کہ فلاں سرکار ہمیں پانی پلاؤ، وہ موجود بھی نہیں ہمارے پاس، وہ تو قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ کیسے ہمیں پانی پلائے گی؟ یہ تھا ما فوق الاسباب۔ یہ جو چیزیں ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں، کسی انسان سے مانگنا، کسی انسان کے سامنے التجا کرنا، میرے بھائیو، یہی شرک ہے۔ اور ایسی چیزیں جو انسان ہمیں دے سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، ان کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے، سورۃ الصف کی آیت ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں کے اندر، پرہیزگاری کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور برائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تو اللہ رب العزت نے، پھر وہ مدد کیسی ہوگی؟ ایسی مدد ہوگی نا، اگر ایک شخص نے ترجمہ پڑھنا ہے، اب ترجمہ جو قرآن ہے اس کے پیسے نہیں ہیں، کسی سے مانگ لیتا ہے، تو اس نے اس کی مدد کر لی، اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ یہ کہتے کہ فلاں سرکار ہمیں پیسے دے، پھر مسئلہ تھا۔ میرے بھائیو، ایسی چیزیں جو ما فوق الاسباب ہوں، جو انسان کے بس کے اندر نہ ہوں، وہ اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ اور جو چیزیں انسان کے بس کے اندر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہمیں دے سکتا ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ دے تو اس کی مرضی، لیکن آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیو، جب تم سورۃ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں کیسے راستہ دکھائے؟ جب تم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ رب العزت کیسے سیدھا راستہ دکھائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، ایسا راستہ دکھا جو سیدھا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، یہ تھا سیدھا راستہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یا آج تک جتنے بن چکے ہیں، وہ سب کے سب باطل راستے ہیں۔ آج میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب باطل راستے ہیں اور جہنم کے اندر لے جانے والے راستے۔ صرف اور صرف جو جنت کے اندر راستہ جا رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں راستے، وہ باطل ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر یہ بات بیان کی ہے، صراط المستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، انسان کہتے ہیں اللہ مجھے وہ راستہ دکھا کہ جن پر لوگ چلے تو نے ان پر انعام کیا، ان پر تو نے غصہ نہیں کیا، ان سے تو ناراض نہیں ہوا، ان کو تو نے گمراہ نہیں کیا، ایسا راستہ دکھا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں پر کیا؟ انبیاء پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، صدیقین پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، شہداء پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، اور نیک لوگوں کے ساتھ
اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے اوپر احسان کیا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ان لوگوں کی جو رفاقت ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو دوستی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو رہنا ہے، وہ بہت ہی خوب ہے۔ یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ انعام یافتہ وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہم نماز کے اندر جب یہ پڑھ لیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آخر میں ہمیں کہنا چاہیے آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر کے اندر آمین کہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، اس طرح کہ امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہری نمازیں ہوتی تھی، جن کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آمین کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجدیں گونج جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر آپ صحیح البخاری کی احادیث نوٹ کیجئے، میں نمبر نیچے ویڈیو کے اندر دے دوں گا، آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث نوٹ کیجئے۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول رہا ہے، معمولی زندگی رہا ہے کہ آپ جب بھی اونچی آواز سے قرات کی جاتی تھی، آپ بلند آواز کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ اور پھر اس آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جتنی یہ دعا کی ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ جو دعا ہے ہماری، اسے تو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔